کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لیے، لیکن وہ انگریزی زبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا، اور وہ ٹوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا، آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں، ایک ہفتہ رہتا ہے، آپ کا قریب دوست ہے، ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے، ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے، لیکن کیونکہ وہ اردو یا ہندی تھوڑی بہت بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے، وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں، اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی، وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے، آپ کو انگریزی نہیں آتی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں، کوشش کریں گے کہ نہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو لے کے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے، اس خط کا ترجمہ کر سکے گا۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے، میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا، تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لیے۔ آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب، اپنے خالق، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغام کا۔ ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں، اپنی الماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے، اتنے اونچی شیلف پہ کہ آپ کو سٹول لینے پڑیں گا، اور قرآن مجید کو پھر رکھتے اوپر کہ اتارنے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے۔ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، ایک گائیڈ ہے۔ آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھی جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اونچائی پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے، ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے۔ ہم مسلمان قرآن مجید کو مخمل کے کپڑے میں باندھتے ہیں، اور اتنا ٹائٹ باندھتے ہیں کہ کھولنے کے لیے 5 منٹ لگتا ہے، اور اگر بند کرنے پڑے وہ مخمل کے کپڑے میں باندھنے کے اور 5 منٹ لگیں گا۔ تو اگر آپ کے پاس 10 منٹ ہے تو آپ سوچیں گے 10 منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا، 5 منٹ تو کھولنے کے لیے لگے گا، 5 منٹ باندھنے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑیں گے۔ قرآن مجید کو عزت دو، قرآن مجید کا احترام کرو، لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ عزت دو، اونچائی پہ رکھو، پر اتنی اونچائی پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے، اس کو محفوظ رکھو، لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے۔ ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے 1000 چیز سوچتے ہیں، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہ نہیں، میں ٹریول کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جدھر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، کیا میں جوتے کے ساتھ ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں۔ ہم 1000 سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے، جیسے وہ RDX بم ہے۔ قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہم جوتے کی حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے، ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے روکتے ہیں۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسے روز پڑھو۔ آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر چند منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو ضائع نہیں کرتے، کیا کرتے؟ فوراً قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے ہیں۔ جب اقامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن صرف سب سے پہلی صف میں، اول صف میں۔ دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں، کیوں؟ دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھے گا تو کوئی آ کے ٹوکے گا، اس کی پیٹھ قرآن مجید پہ حرام۔
آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے، اور اگر آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھے وہ بھی حرام۔ میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں، اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز۔ دیکھا ہوں میں استاد کا منہ قبلے کی طرف، اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے، کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ کعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو صف میں بیٹھے رہتے، ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے۔ یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، خود کے شرائط، جو قرآن مجید کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کم از کم قرآن مجید تو پڑھو۔ میں ایک چٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔